السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال کیا گیا ہے نماز قصر کے بارے میں کہ نماز قصر کتنی مسافت پہ ہو سکتی ہے اور کتنے دن کے لیے ہو سکتی ہے، اور کیا سفر میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قابل ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں چلو پھرو یعنی سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کرو۔ نماز کے قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہوگی، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر میں نمازوں کو قصر کیا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شروع میں نماز 2 رکعت ہی فرض کی گئی تھی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو 2 رکعت ہے وہ سفر میں تو باقی رکھی گئی، لیکن حضر میں یعنی گھر میں انسان ہو تو وہ نماز جو ہے اس کو زیادہ کر دیا گیا، اس کی تعداد جو ہے رکعات کی وہ بڑھا دی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کتنی مسافت ہو جہاں جا کر نماز قصر کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں اور بہت سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے 12 میل، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے کم وہ ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول سب سے بہترین لگتا ہے کہ جس کو عرف عام میں سفر کہا جائے وہاں جا کر نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو 3 فرسخ کا ذکر ملتا ہے، آج کل کے پیمانے میں جو علماء نے اس کی مسافت نکالی ہے تو وہ 40-50 کلومیٹر بنتی ہے، وہاں جا کر انسان نماز قصر کر سکتا ہے۔ اور کسی نے آج کل کے پیمانے کو ہی کلومیٹر کو سامنے رکھ کر اس سے کچھ کم کلومیٹر ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول سب سے بہترین ہے کہ جس کو سفر کہا جائے لوگ اس کو سفر شمار کریں تو وہاں جا کر نماز قصر کر سکتے ہیں۔ ہم جب مختلف احادیث کی بنیاد پر علماء کے اقوال پڑھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ مسافت جہاں جا کر علماء متفق ہیں کہ وہاں سے آگے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، وہ تقریباً 80 یا 85 کلومیٹر ہے۔ اتنا سفر ہو تو وہاں نماز قصر کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو کم مسافت کے اقوال ہیں علماء کے وہ بھی موجود ہیں، اور سب سے بہترین تطبیق امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ہے۔ پھر اگلا سوال کہ یہ کتنے دن قصر ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء مختلف ہی ہیں۔ کوئی 20 دن کہتا ہے، کوئی 15 دن، کوئی 19 دن۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے تو 20 دن، مکہ میں 19 دن رہے تو قصر کرتے رہے۔ اس معاملے میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کب واپس جانا ہے تو جتنی لمبی مدت بھی گزر جائے نماز قصر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آذربائیجان میں برف کے اندر پھنس گئے تھے تو کئی مہینے تک وہ نماز قصر ہی پڑھتے رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ رستہ کھلا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کب جانا ہے، تو وہ نماز قصر پڑھتے رہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو جتنے دن بھی ٹھہریں، کئی مہینے بھی گزر جائیں، لمبا عرصہ بھی گزر جائے تو نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ جب ہم کم سے کم مدت دیکھتے ہیں تو وہ 4 دن ہیں۔ 4 دن سے کم اگر کہیں رہنا ہو تو تمام علماء تقریباً متفق ہیں کہ وہ آدمی نماز قصر کر سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو پھر علماء کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 4 دن یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو پوری نماز پڑھے، کوئی 20 دن، کوئی 19 دن۔ تو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کب یہاں سے نکلنا ہے تو جتنے دن وہ ٹھہرے، جتنی لمبی مدت ٹھہرے وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ جہاں تک نمازوں کو جمع کرنے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نمازوں کو جمع کیا ہے۔ دن کی 2 نمازیں جمع ہوں گی، ظہر اور عصر، اور اس طرح رات کی 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، مغرب اور عشاء۔
لیکن دن اور رات کی نمازیں آپس میں جمع نہیں ہوں گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ عصر اور مغرب کو جمع کیا جائے، بلکہ ظہر اور عصر جمع ہوگی اور مغرب اور عشاء جمع ہوگی، اور فجر کی نماز کسی سے جمع نہیں ہوگی۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ سفر لیٹ شروع کرنا چاہتے تھے، رستے میں مثلا رکتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، اگر سفر لیٹ شروع کرنا چاہتے تھے تو آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر سفر شروع کرتے تھے، اور پھر رات کو کہیں جا کر پڑاؤ ڈالتے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کر لیتے تھے۔ اور اگر آپ سفر جلدی شروع کر دیتے تھے تو آپ نماز کو مؤخر کر دیتے تھے، حتیٰ کہ عصر کے وقت میں جا کر نماز ظہر اور نماز عصر دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ اگر یہ دونوں نمازیں دن والی ظہر کی نماز کے وقت پڑھی جائیں تو اسے جمع و قصر تقدیم کہتے ہیں، یعنی پہلے وقت میں کرنا، اور اگر بعد میں کی جائیں عصر کے وقت میں تو پھر جمع و قصر تاخیر کہتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نمازیں ہیں مغرب اور عشاء کی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض بھائی نمازوں کو یعنی جمع نہیں کرتے، وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، واللہ عالم وہ کیوں اختلاف رکھتے ہیں۔ بالکل واضح ترین روایات بخاری شریف سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتابوں میں سب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نمازوں کو جمع بھی کرتے تھے اور قصر بھی کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کو آپ نے جمع کیا ہے، مغرب اور عشاء کو آپ نے جمع کیا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی جمع سوری کی جائے، اس کی شکل یہ بتاتے ہیں کہ جب عین ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اس وقت ظہر پڑھ لی جائے، اور اتنے میں عصر شروع ہو جائے گی تو عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو اتنا تکلف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب شریعت نے ایک سہولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر بھی پڑھی ہے، اور عصر کے وقت میں ظہر اور عصر بھی پڑھی ہے۔ اس طرح مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء بھی پڑھی ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء بھی پڑھی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس کے دلائل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو انسان اس سہولت سے فائدہ اٹھائے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب سختی کی جاتی ہے تو لوگ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سفر میں دونوں دن کی نمازیں قصر بھی ہوں گی، جمع بھی ہو سکتی ہیں، اور رات کی نمازیں قصر بھی ہوں گی اور جمع بھی ہو سکتی ہیں۔